میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی، غلبہ رحمت کا ہے۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں، اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح نا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے،
सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं। बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, वो आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो हो ना। तुझे फुर्सत ही नहीं, तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है। मेरे भाई उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे को। और खुदा की रहमत कितनी ज्यादा है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने? हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल किया है। कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती है, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अभी तो एक नाज़िल की है, अभी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत हो गया। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप अल्लाह के नबी से पहले से जान गए कहत होगा, तो हजरत यूसुफ ने गंदम पहले स्टॉक कर ली थी बहुत ज्यादा। बाकी इलाकों में जब कहत पड़ा ना, अब सब लोगों ने मिस्र की तरफ रुझान किया गंदम लेने के लिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना शहर के दरवाजे पर बंदे खड़े कर दिए। फरमाया जो बंदा आए ना उससे 2 सवाल पूछना। जो आएंगे लोग गंदम खरीदने, जो आए 2 सवाल पूछना। एक पूछना कहां से आया है, और एक पूछना लेके क्या आया है। एक पूछना, समझ आ रही है बात की? और दूसरा पूछना कि लेके सोना लेके आया है, चांदी गंदम खरीदनी है तो क्या चीज लेके आया है, कि नगद पैसे लाया है, ये पूछ लेना। जो आए 2 बातें पूछना। एक पूछना कहां से आया है और दूसरा पूछना क्या। एक रवायत में 3 सवाल भी हैं, लेकिन फरमाया पूछना 2 सवाल जरूर। इंतजार था ना भाइयों का किनान से आने वालों का। फरमाने लगे सबसे 2 सवाल पूछना। जब किनान वाले आए ना, उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि वो कहां से आए हैं। अगर पूछे ना किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं, फिर मैं जेब में खुद टटोल लूंगा वो क्या लेके आए। बाकियों से 2 सवाल। जब मेरे भाई आए ना, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, जब मेरे भाई आए तो उनसे ये नहीं पूछना कि वो क्या, बस ये पूछना कि कहां से। इतनी बात पूछना, बाकी मैं पूछ लूंगा। आप फरमाने लगे रब भी फरिश्तों से कहता है तुम कब्र में ना मेरे बंदों से ज्यादा सवाल ना करना, बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं। कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं। बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है। बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो, मेरे रसूल को, मेरे भाई, मेरे नबी करीम
علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا، اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ، بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا، مانتا جا رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں، فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں۔ نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے، اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں، فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی تو آ تو صحیح، تو پہنچ تو صحیح۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پوچھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے، اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہیں، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے لگا، سوچنے لگا اب موت آئے گی، اب مر جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا۔ نبی پاک سے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راز ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اسے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا، میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا اور اللہ کا خوف بھی رکھنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، احساس بھی پیدا کرے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، لیکن نا امید نہ ہو، بہت بڑا گناہ گار بھی نا امید نہ ہو، یہ سمجھ لے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے اور وہ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن اب یہاں رحمت کی بات بھی کر دی، یہاں عذاب کی بات بھی کر دی، یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، تو پھر ان دونوں میں سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قد اللہ الخلق کاتبا کتابا فہو عندہ فوق عرشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا تو ایک تحریر لکھی تھی، ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے. جب مخلوق کو پیدا کرنے کا بھی ارادہ کیا تو ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس محفوظ ہے اللہ کے عرش پر. وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، وہ بڑی ہے. تو یہ تو اس وقت اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ اللہ کا غضب زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت ہی زیادہ ہے. وہ فضل ہی زیادہ فرماتا، فضل کرنے کو پسند کرتا.